معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ قادری جنار اے غوث اعظم می زنم، دم و شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا۔ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں، مولا ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ بڑی عظمت و برکت و رفعتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ رحمت و برکتوں سے بھرپور مالا مال ہے۔ ہر قدم قدم پر نیکیاں ہیں، بس ہمیں کرنے کی دیری ہے۔ حضرات، اس ماہ مبارک کے شروعاتی 10 دن رحمت کے ہیں، بیچ کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اور حضرات، اس مہینے کی کتنی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رمضان کے علاوہ 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا جو ثواب اس کو ملا کرتا تھا، اس ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو رب تبارک و تعالی اسے 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، رب اس کو 1,00,000 درود سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر بھی ہم اتنی ڈھیلی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، زبان ہی نہیں کھلتی ہے یار نیک کام میں ہماری۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور انہیں روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت و برکت و فضیلتوں والا مہینہ ہے جو ہم اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہوا ہے۔ رب قدیر اپنے کلام مجید فرقان حمید و برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو بندہ مومن نماز روزے کا پابند ہوگا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تمنا تو یہی تمنا ہوگی کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار عالم، عمر گزرے تو تیری یاد میں گزرے، عمر گزرے تو تیری یاد میں بسر ہو. اے میرے پروردگار عالم، میری عمر گزرے تو تیرے حبیب کو راضی کرتے کرتے گزر جائے. اور جب بندہ مومن اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اسے کتنے بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، شہوت سے جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو یہی روزہ کل میدان محشر میں ہماری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا. یہی قرآن مجید ہے. جب ہم رات میں اس کی تلاوت کرتے یا سنتے ہیں تو یہی قرآن مجید کل میدان محشر میں ہماری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا. عرض کرے گا پروردگار عالم، میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن عرض کرے گا پروردگار عالم، میں نے رات میں اس کو سونے سے محفوظ رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں کی شفاعتوں کو قبول کیا جائے گا، دونوں کی شفاعتوں کو، سفارشوں کو قبول کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہی وہ مقدس قرآن مجید ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور پیارے، روزہ باطنی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے. جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے. لیکن واہ رے روزہ دار، تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے، دھوپ کی تپش ہے، پانی حلق تک لے کر جاتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، کلی کرتا ہے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کیونکہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. واہ رے مسلمان، تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. لیکن میں ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں ان باتوں کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تب یہ خیال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں، کائنات کی ہر ایک چیز میرے رب تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہے، سب اس کی نظر میں ہے، سب اس سے کچھ بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لیکن میرے عزیز، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حلق سے نیچے پانی نہیں اتار رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ خالق کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے ذہن و فکر میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ دونوں عالم کا پالنہار ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر قسم خدا کی مومن یہی تصور کر لے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. اور جو حدیث قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے عرض کی ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ تو تم اس کے مصداق بنتے ہوئے نظر آؤ گے. تو آج جو ہمارا رونا ہے کہ آج فلاں جگہ ہمیں مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ ہماری عزت و ناموس کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. آج اگر مسلمان جس طریقے سے اس ماہ مبارک میں روزے، نماز اور دیگر اللہ کی تسبیح و تحلیل کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اہتمام و انتظام و انصرام کرتا ہے، دیگر مہینوں میں بھی اگر اس طرح سے عبادت کرے تو میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری یہ مسجدیں تو کیا، تمہارے لیے یہ روڈ بھی کم پڑ سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ پکے نمازی بن جاؤ، بس شرط یہ ہے کہ تم پکے دین کے غازی بن جاؤ. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے عزیز سچے نبی کے غلام بن جاؤ، سچے نبی کے وفادار بن جاؤ، تو پھر یہ کائنات تو کیا ہر چیز تمہارے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، آج ہم ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ یاد ہے آپ کو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اگر اسلامی حکومت نافذ ہوتی، بادشاہ اسلام ہوتا، جو روزہ نہیں رکھتا اور ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نہیں کرتا تو اس کو قتل کرنے کی سزا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، سر تن سے الگ کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے جو روزہ نہ رکھ کے اس مہینے کا ادب و احترام نہ کرے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود تو روزہ رکھتے نہیں ہیں، دوسرے کے سامنے برسر عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یار تھوڑا سا درس حاصل کرو اس غیر قوم سے، اگر وہ تمہارے پاس آتا بھی ہے، اگر ہم مہمانی طور پر اس سے پوچھ بھی لیں کہ یار بھائی جان چائے پیو گے، تو وہ جھوٹ دے کہہ دیتا کہ یار تمہارا پوتر مہینہ چل رہا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ یہ اس کے دل میں ادب و احترام ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہو کے اگر جاتے ہیں تو یار یہ چائے منگاؤ نا، یار منگاتے کیوں نہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، شہر بخارا میں ایک مجوسی تھا، مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کا پجاری تھا، اللہ اکبر، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا اور ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، گھر میں چھپ کر بیٹھ کر کھایا کرتا تھا، علن اعلان نہیں کھایا کرتا تھا۔ ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ میں مسلمانوں کے بازار سے نکلا، اس لڑکے نے کیا کیا، اعلانیہ طور پر کوئی چیز خریدی اور کھانا شروع کر دیا۔ باپ نے دیکھا تو ترنت ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور تو برسر عام کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنو بیٹے کے جملے۔ بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جان میں نے کھا لیا تو کیا ہوا، آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا تھا کہ بیٹا میں کھاتا ہوں لیکن گھر میں چھپ کر بیٹھ کر کھاتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کے سامنے نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ تو مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ تو سنو اس مجوسی کے جملے پیارے۔ اس مجوسی نے کہا تھا کہ بے شک میں مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، سارے برے کام میں کرتا تھا، لیکن قربان جاؤ اس کی جملوں پر، اس نے کہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے رب نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے اور بعد مرنے کے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے، بعد مرنے کے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ تو یار مجھے اندازہ لگاؤ اور آپ بتائیں پیارے کہ جو مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، دین اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، وہ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے، رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے اس مہینے کا ادب و احترام کر لیں، رب کی رحمت کو اگر گوارا ہو گیا تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر جنت میں داخلہ بھی فرما سکتا ہے۔ تو پیارے یہ انعام ہے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے۔ ایک مجوسی کو جنت مل سکتی ہے تو ہم مسلمان ہو کر ہمیں جنت سے محرومی کیوں کر حاصل ہو رہی ہے؟ اور پیارے آپ کو بتا دوں اس ماہ مبارک میں جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، رب تبارک و تعالی 60,000 گناہگاروں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق تو یہ آتا ہے، اور اس شروعاتی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک جتنے بھی آزاد ہوئے تھے 60,000 ایک رات میں، اس آخری گنتی کے برابر آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں حضرات، رب تبارک و تعالی گروہ ملائکہ سے فرماتا ہے جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اور روزے کو مکمل کر لیتا ہے، 30 کے 30 دن پورے کر لیتا ہے، اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کر لیتا ہے، اور کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور نظر رحمت کیسی فرماتا ہے؟
جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر اس قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے. بولو یار, اس قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے. اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر میرا رب فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ, اے فرشتوں کے گروہ, اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے, پوری پوری مزدوری دی جائے, پورا پورا بینیفٹ دیا جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کو کیا بدلہ دیا جائے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار پورا پورا بدلہ دیا جائے. تو رب فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے, میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے, ان سب کی بخشش فرما دی ہے. اللہ اکبر. اور یہ کب ہوتا ہے میرے عزیز؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ شب جمعہ اور روز جمعہ, شب جمعہ کا مطلب جو رات گزر گئی, اور روز جمعہ یہ جمعے والا دن, اس رات 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو رب تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم کے نارے جہنم کے وہ مستحق قرار دیے جا چکے تھے. جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی, آپ اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں اور اس رات میں, گزشتہ رات میں 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے, بخشش فرما دیا کرتا ہے. اور حدیث پاک کا ایک مفہوم اور سنیں. حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا. اب آپ دیکھیں ذکر محدثین اور مفسرین اور بالخصوص صاحب تفسیر نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ بھی پڑھا ہے بعض محدثین کرام نے. تو معنی یہ ہوں گے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں, یعنی روزہ دار روزہ رکھ کر بذات خود مجھے حاصل کر لیا کرتا ہے. تو یار اندازہ لگاؤ, جو بندہ مومن روزہ رکھ کر اللہ کو پا لے, حاصل کر لے, تو پھر دنیا کی کون سی قیمت, کائنات کی کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے جو مانگنے سے رہ جائے. ایک بات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اپنے افسران کے سامنے کچھ قیمتی موتی پھینک دیے اور کہا کہ اٹھا لو جتنا تمہارا دل کرے. دیکھیں آپ لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے. پھینک دیے موتی قیمتی اور کہا کہ اٹھا لو جو تمہارا دل کرے جتنا. تو جن کو موتیوں کی طلب تھی وہ موتی اٹھانے میں رہ گئے, اور آپ کا جو غلام تھا ایاز, وہ بادشاہ کا جو غلام تھا خاص, گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. بادشاہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کیوں ایاز تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو, تمہیں موتی نہیں چاہیے؟ تو ایاز کے جملے سنو, غلام کے جملے سنو. کیا کہتا ہے غلام؟ عرض کرتا ہے جہاں پناہ جن کو موتیوں کی ضرورت تھی وہ موتی چن رہے ہیں, مجھے موتیاں نہیں, مجھے تو موتیوں والا چاہیے. مجھے موتیاں نہیں چاہیے, مجھے تو موتیوں والا چاہیے. جہاں پناہ جب آپ کو لے لوں گا تو یہ کائنات کی کیا چیز ہے, یہ تو سب میرے قدموں کی دھول ہے. اللہ اکبر. تو میرے عزیزوں, روزہ دار روزہ رکھ کر خود رب تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے, حاصل کر لیتا ہے. لیکن پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اس مہینے کا ادب و احترام کریں, اور جو اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا, آپ کو ایک وعید سنا دوں کہ جو اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتا, رب کتنے بڑے عذاب میں اس کو ملوث فرما دیتا ہے. مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے, قبرستان کے قریب سے آپ گزر رہے ہیں, ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑتی ہے, اور رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے ہیں پروردگار اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے, اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے. اللہ اکبر. جیسے ہی آپ نے اتنی دعا فرمائی ہے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر, تو آپ دیکھیں اس مردے کے درمیان اور آپ کے درمیان جتنے پردے تھے سارے کے سارے اٹھا لیے گئے. اب ایک ہیبت ناک منظر تھا, ایک دردناک منظر تھا آپ کی نگاہوں کے سامنے. کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور چیخ و پکار مردہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے علی شیر خدا مجھے اس دردناک عذاب سے نجات دلائیے, آگ مجھے جلائے جا رہی ہے. اللہ اکبر.
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب اس منظر کو دیکھا تو بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں, اس میت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھا کر اس میت کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, اے علی تم اس کی سفارش نہ ہی کرو تو بہتر ہے. ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, میرے پروردگار عالم معاملہ کیا ہے, میں اس کی بخشش کی دعا کیوں نہ کروں. اللہ اکبر. جب اتنا پروانہ سنا, اے علی تم اس کی سفارش نہ ہی کرو تو زیادہ بہتر ہے, تو حضرت علی اور زیادہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. رو رو کر عرض کرتے ہیں, پروردگار عالم اس مردے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے, مولا میری لاج تیرے ہاتھ ہے, اس مردے کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے, مولا اس میت کی بخشش فرما دے. رو رو کر حضرت علی شیر خدا عرض کر رہے, پروردگار اس میت کی بخشش فرما دے, اس میت سے عذاب کو دور فرما دے. اللہ اکبر. اللہ کے دریائے رحمت جوش پر آتا ہے اور آنے کے بعد اس مردے سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور آواز آتی ہے ہاتف غیبی سے, ہے علی ہم تمہارا دل نہ ٹوٹے اس وجہ سے ہم نے اس میت کی بخشش فرما دی ہے اور اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی, علی تم اس کی سفارش نہیں کرو تو بہتر ہے. کیوں؟ پروردگار عالم ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, علی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ شخص ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی رمضان المبارک کا ادب و احترام نہیں کرتا تھا. دن میں تو روزے رکھتا تھا لیکن رات کو گناہوں میں ملوث رہتا تھا, رات کو بھی گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, زندگی بڑی مختصر ہے, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن میں 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جو جہنم سے بری فرماتا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی ان 10 لاکھ گناہگاروں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے.